اور اس کے مقابلے میں کوئی تکلیف میں مبتلا ہو جائے اور دوسرے معاملات ہو جائے تو اس میں پھر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں نے تو بہت کوشش کی، مجھ سے تو نہیں ہوتا ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان سے، اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ باتیں کرنے کے بجائے فاعل حقیقی کی طرف نظر کرنی چاہیے تھی کہ یہ تکلیف پہنچانے والا، تکلیف ہم تک لانے والا کون ہے؟ کیا رب کے حکم کے بغیر کسی کو تکلیف آ سکتی ہے؟ ہم لوگوں کو کوسنے دیتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری نظر صرف لوگوں پہ ہوتی ہے، اور فاعل حقیقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام افعال کا باعث ہے، جو تمام افعال کو پیدا کرتا ہے، اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ تو اس لیے ہم لوگ جو ہے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مایوسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم اس انسان کو دیکھنے کے بجائے اس کے پیچھے خدا کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تکلیف خدا کی طرف سے مجھ تک آئی ہے، تو پھر ہمارے دل میں شکایتیں پیدا ہونے کے بجائے صبر کا جذبہ پیدا ہوتا۔ اور غیر مسلموں میں یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے ان کے یہاں پر عموماً مایوسی کی صورت میں کوئی اپنے آپ کو آگ لگا لیتا ہے اور خودکشی کرنا وہاں پہ ایک عام سی بات ہے۔ ہمارے یہاں پہ بعض لوگ اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں مایوسی کے تو خودکشی میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ بھی کیسز ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہاں پر یہ کیسز بہت زیادہ ہے۔ جبکہ مومن کا کام میں نے بتایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کو اگر کوئی نعمت ملے تو شکر ادا کرے اور کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ مومن کو اس کی جان میں، اس کے مال میں، اس کے اولاد میں، اس کے پھلوں میں نقصان پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے اس حالت میں ملتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں بچتا، وہ صبر کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر جو تکلیفیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو پہنچاتا ہے، آخرت میں اس کو اتنا اجر عطا فرمائے گا، اتنا اجر عطا فرمائے گا، جن لوگوں کو تکلیفیں نہیں پہنچی وہ قیامت کے دن تمنا کریں گے اے کاش میری جلد بھی، میری کھال بھی کینچیوں سے کاٹی جاتی اور میں صبر کرتا تو مجھے بھی آج یہ ثواب مل جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں مبارکہ ہے کہ مومن کا حال بھی بڑا تعجب خیز ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کو نعمت دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو یہ وصف صرف مومن کا ہے، تو ہمیں اپنے اندر مومنوں والا وصف پیدا کرنا چاہیے۔ اگر یہ وصف ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو سمجھ لو بہت کامیاب انسان ہو جائیں گے، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے کم بھی کوئی چیز لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو نیکی عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قسم کے رویے بیان کیے کہ رحمت کے چھن جانے پر مایوس ہو جانا اور نعمت کے مل جانے پر فخر کرنا، غرور کرنا، اور تیسرا رویہ اہل ایمان کا بیان کیا کہ وہ لوگ صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اور انہی کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ مغفرت یہ کہ انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا، اس سے گناہ سرزد ہو ہی جاتے ہیں، کیونکہ انسان کے بارے میں کہا الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ انسان جو ہے خطا اور نسیان، بھول سے مرکب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف فرما دے گا، نہ صرف گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کو اجر کبیر بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ مومن کا رویہ ہونا چاہیے